حب قرآن ایپیسوڈ 1 اللہ سے سنجیدہ محبت یعنی سیریس لو، آخر کیسے؟ کیا آپ نے کبھی نماز میں چھوٹی سورہ پڑھی ہے کیونکہ آپ نماز جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا یہ سوچنا عجیب بات نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن کی کوئی چھوٹی سورہ اس لیے پسند کرتا ہے، اس کی تلاوت اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے، کیونکہ وہ نماز میں جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے اتنا بیوٹیفل کنورسیشن ہے، اتنی بیوٹیفل، اتنی خوبصورت بات چیت ہے، اس کو جلدی جلدی ختم کر کے اپنی دنیا کے الجھن میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ آپ کا نظریہ قرآن کے لیے بدل جائے گا کہ جو آپ تلاوت کرتے ہو اس کی نیت کے مطابق وہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک فوج کا انچارج بنایا۔ وہ آدمی صحابہ تھے۔ اس آدمی نے فوج کی امامت بھی کی اور وہ ہمیشہ اپنی تلاوت قرآن جو نماز میں ہوتی ہے نا، سورۃ الفاتحہ کے بعد، وہ سورہ اخلاص کے ساتھ ہی ختم کرتا تھا۔ یعنی کہ پہلے وہ کوئی سورہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص۔ یہ وہ سورہ ہے جسے بہت لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ آدمی، وہ جو شخص تھا، وہ آدمی ہمیشہ پہلے کوئی سورہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتا تھا۔ اب جب سب لوگ مدینہ واپس پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ وہ سب حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ جو عمل اس شخص نے کیا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ ہر نماز میں اس طرح سورۃ الاخلاص پڑھی جائے؟ کیا یہ عمل ایک بدعت سمجھ کے منع کر دیا جائے گا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے اس عمل کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ہم میں سے کچھ لوگ یہی سورہ ہر نماز میں بنا سوچے سمجھے دہراتے رہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی سورہ ہے اور ہمارا مقصد ہوتا ہے نماز میں جلدی کرنا، جلدی سے نماز پڑھ لیں، فری ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جب سنا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس آدمی سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ، اللہ یا رحمان کی تعریف ہے اور مجھے اس کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ اس آدمی کی نیت کو دیکھیے، وہ اس سورہ سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ سورہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے کون، اللہ کون ہے، ہو از اللہ۔ یہ الفاظ جو اس میں آئے ہیں، جو اللہ کے تعارف میں اس سورہ میں آئے ہیں، وہ اسما کسی دوسری سورہ میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس میں آیا ہے لم یلد ولم یولد، یہ جو ورڈنگ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کی، یہ کسی دوسری سورہ میں قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ تو یہ ہے تو واقعی چھوٹی سورہ، لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل سورہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی نمایاں انداز میں، بہت ہی مختصر طریقے سے بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ ایک وقت میں جب لوگ ایک سے زیادہ جھوٹے خداؤں کو پوجا کرتے تھے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور ان کو نبیوں اور رسولوں سے کہیں اونچا مقام دے بیٹھے، اس وقت وحی آئی اور ان 4 آیتوں میں، یعنی وہ جو نزول کا وقت تھا، اس وقت یہ جو 4 آیتیں نازل ہوئیں، اس میں ایک دم کلیئر کٹ اور صاف طور سے بتا دیا گیا کہ اللہ کون ہے اور غیر اللہ کون ہے۔ یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صحابی اس سورہ کو پڑھنا اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ اس میں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔
یہ بہت ہی خوبصورت نیت ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی اس بار بار تلاوت کرنے پہ کیا کہا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اسے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے، اس کی تلاوت کرنا اسے پسند ہے اور اس کی یہ محبت ثابت بھی ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ جلدی نماز ختم کرنے کے لیے وہ سورۃ الاخلاص نہیں پڑھتا، نہ ہی وہ سورۃ الاخلاص کو اکیلے پڑھتا ہے، وہ پہلے سے کوئی سورہ پڑھتا ہے، اس کے بعد تلاوت کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ سورہ جو ہے وہ چھوٹی تھی۔ اب ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی کچھ سورہ کو پڑھنا کیوں پسند کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا نیت ہے؟ کیا یہ میننگ کی وجہ سے ہے کہ اس کا ترجمہ ہمیں پسند ہے، اس سے محبت ہے، یا اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے، یا ہمیں یہ جو سورت ہم پڑھتے ہیں بہت زیادہ پسند کی وجہ سے وہ کسی چیز کی یاد دہانی کراتی ہیں، یا پھر یہ چھوٹی سورہ ہے؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے چھوٹی سورہ پڑھنا جس سے کہ ہم اللہ سے اتنی جو خوبصورت ہماری جو بات چیت کا طریقہ ہے نماز، اس طریقے میں اس کو جلدی جلدی نپٹا کے جلدی ختم کر کے اس سے دور ہو جائیں اس کنورسیشن سے؟ آئیے اپنا قبلہ درست کرتے ہیں۔ اس بارے میں چھوٹی سورتوں کو اپنے لیے ایک موٹیویشن بنائیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ سورتوں کا ترجمہ یاد کیجیے، اپنے ارادوں پہ غور کریے، نظر ثانی ڈالیے، غور سے سوچیے کہ کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور یہ پکا کریے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکیں اور اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں ثواب ملے اور مشکل وقت میں ہمارے لیے یہ شفا بنے، مشکل کا سہارا بنے، اندھیرے میں روشنی ہو جائے، یہ زندگی کے بعد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ ساری باتیں سوچیں گے جو لوگ سیریس ہوں گے، جو آخرت کو فار گرانٹڈ نہیں لیتے، جنہیں یقین ہے اس بات پہ کہ آخرت تو واقع ہونے والی ہی چیز ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ اس سورہ کوئی بھی سورہ اس وجہ سے بھی پسند کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو مطلب اس میں رب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آخر آپ کا رب ہے کون جو آپ سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر یا کسی بھی رشتے کو فار گرانٹیڈ لینا بہت آسان ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس رشتے کے اندر کوئی بھی چیز ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی شخص ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر اگر ہم اچھائیوں کو دیکھنا شروع کر دیں، بھلائی دیکھنا شروع کر دیں، تو اس سے محبت کرنا اور آسان ہو جاتا ہے، اس سے دلچسپی بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، ایسا رشتہ ہمیں قرآن کے ساتھ بھی بنانا چاہیے، ہمارا قرآن سے بھی یہی رشتہ ہے، جیسا کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹس کیا جو سورۃ الاخلاص میں خصلتیں ہیں وہ، تو ایسی خصلتیں جب ہم دیکھنے لگتے ہیں تو ہمارے لیے محبت کرنا اور پھر اس کے لیے قربانی دینا دونوں ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس سے انہیں محبت تھی ان صحابی کو، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈسکرپشن اس میں بہت اچھا تھا۔ ہم سب انہی میں سے تو ہونا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جو سنجیدہ ارادے سے قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے ودا لیتی ہوں اس سوال کے ساتھ، اور اپنے کمنٹس ضرور ڈالیے گا آپ کی فیوریٹ سورہ کون سی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور آخر کیوں؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم۔